السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ عمران خان صاحب کا کل کا ایک انٹرویو پاکستانی سیاست میں تو جیسے بھونچال آ گیا ہے۔ اس انٹرویو میں ان سے ایک سوال پوچھا گیا۔ سوال یہ پوچھا گیا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کو روکے الیکشنز میں، کیونکہ ایک تاریخ رہی ہے ان کی کہ جس کو نکالتے ہیں وہ نہیں آنے دیتے، تو کیا ہوگا؟ تو عمران خان صاحب نے اس کے جواب میں، حالانکہ بڑے عرصے سے کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب کو کچھ سوال ویل لیفٹ کر دینے چاہیے، لیکن وہ ویل لیفٹ نہیں کرتے، انہوں نے ہر سوال کا جواب دینا ہوتا۔ تو انہوں نے 3 حساس ترین چیزیں 1.5 منٹ کے جواب میں دے دی۔ 3 حساس ترین چیزوں کا انہوں نے ذکر کر دیا۔ انہوں نے اسی ایک جواب میں پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کا، پاکستان کی فوج کا جس کے محافظ آج کل مسلم لیگ نون بنی ہوئی ہے، اور پاکستان کے ٹکڑے ہونے کا، یہ تینوں جملے انہوں نے ایک ہی جواب میں سمو دیا۔ پاکستان میں مختلف اوقات میں مختلف مواقع پر اس طرح کی بیان بازی ہوتی رہی ہے۔ فوج کے کردار پر، فوج پر بڑی تنقید ہوتی رہی ہے۔ پاکستان کے نیوکلیر پروگرام پر بات چیت ہوتی رہی کہ اگر یہ ہو گیا تو نیوکلیر پروگرام کمپرومائز ہو جائے گا اور ہمیں اپنا نیوکلیر پروگرام سرنڈر کرنا پڑ جائے گا۔ کسی نے تو یہ بھی کہا تھا کہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اور تیسرا جو اسٹیبلشمنٹ کا رول اور ٹکڑے ہونا، اس پر بھی گفتگو پاکستان میں انفارچونیٹلی ہوتی رہی۔ مسئلہ یہ کہ وہ 3 حساس ترین چیزیں جب ایک جملے میں آئیں تو ظاہر ہے پاکستان کا ایک سیاسی ماحول ہے، اس ماحول میں ہر کوئی اپنی مرضی منشا کے مطابق اس کسی بھی ایک جملے کو انٹرپریٹ کرتا ہے، اس کی ترجمہ اور تشریح اپنی مرضی سے کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہ تو بڑی زیادتی ہو گئی۔ عمران خان صاحب نے جو گفتگو فرمائی وہ تو اب ظاہر ہے مجھے لگتا ہے کہ پیمرا کے آرڈرز کے بعد اب سنائی نہیں جا سکتی، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر اس پر ایٹمی اثاثوں پر کم از کم ایک پالیسی گائیڈ لائن دے چکے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا تھا، ذرا سنی۔ ہمیں اس چیز کے بارے میں تھوڑا کیئرفل رہنا چاہیے نیوکلیر ایسٹس کے بارے میں بات کرتے ہوئے۔ یہ نیوکلیر ایسٹس کسی ایک سیاسی قیادت کے ساتھ منسلک نہیں ہے۔ جب سے پاکستان کا ایٹمی پروگرام شروع ہوا، جتنی حکومتیں آئیں انہوں نے پوری محنت، دیانتداری اور ملک کے ساتھ وفاداری کے ساتھ اس ایٹمی پروگرام کو آگے بڑھایا ہے اور یہاں تک پہنچایا ہے جہاں پہ آج ہم ہیں۔ ہمارا پروگرام ایسی جگہ پہ ہے کہ اور ایسی جگہ پہ جہاں پہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر اب میں آپ کو ذرا ماضی میں لے جاؤں، صرف یہ دکھانے کے لیے کہ یہ جو گفتگو عمران خان صاحب نے فرمائی ہے یہ پاکستان کی سیاست اور تاریخ کے لیے کوئی نئی گفتگو نہیں ہے۔ ویسے میں نے کہا 3 انتہائی سینسیٹیو موضوعات۔ ماضی قریب کی تاریخ دیکھیں تو جب ایک جماعت اسٹیبلشمنٹ پر چڑھائی کرتی ہے تو دوسرے اس کے دفاع کے لیے کھڑی ہوتی ہے۔ آج یہ علم مریم نواز شریف صاحبہ نے بلند کیا ہوا ہے۔ جب نیوکلیر پروگرام کی بات ہوتی ہے تو دوسری کہتی ہے ملک دشمنی ہے۔ مجھے یاد ہے شیخ مجیب الرحمان کے بارے میں میاں نواز شریف صاحب نے ایک بیان دیا تھا، اس پر کہا تھا یہ کس طرف چلے گئے، ملک توڑنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ سو ایٹمی اثاثے دیکھ لیں، اس پر پاکستان میں کیا بیان بازی ہوتی رہی ہے، ذرا سنیں۔ اسی بل میں یہ فیصلہ لیا گیا کہ پاکستان کا تمام ڈیفنس ایکسپینڈیچر کا ایک ہی اکاؤنٹ ہوگا اور اسی اسٹیٹ بینک میں ہوگا، جو اب ہمارا عوام سے جواب دہ نہیں ہے، ہمارا پارلیمان کا جواب دہ نہیں ہے، ہمارا جوڈیشری کا جواب دہ نہیں ہے۔ اور جب اس قسم کا قدم لیا جاتا ہے، ہمارا پورا جو ڈیفنس کا ایکسپینڈیچر ہے وہ پوری دنیا دیکھ سکے گا، تھریڈ بیئر دیکھ سکے گا، ہمارا نیوکلیر پروگرام کو خطرہ میں ڈال سکتے ہیں۔ یہ سنگین سٹیپس ہیں جب یہ عملی لیے بھی جاتے ہیں۔ یہ منی بل جو آ رہا ہے اور اسٹیٹ بینک کا جو بل آ رہا ہے، یہ ہم اپنی فائنینشیل سوورنٹی، اپنی جو خود مختاری ہے سرنڈر کر رہے ہیں، which is much worse than what happened on 16th of December 1970۔ اس کے بعد جو ہے آپ کو سٹرپ آف کیا جائے گا آپ کی نیوکلیر کیپیبلٹی سے۔ اس ملک کی معیشت جو آج سسکیاں لے رہی ہے، وینٹیلیٹر پر ہے، اگر اس معیشت کو اور دھکا لگا تو اس ایٹمی قوت کو خدا نخواستہ ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے۔ ہم نے اگر اپنی معیشت نہیں بچائی تو یہ میزائل جن کے ہم روزانہ تجربے کرتے ہیں، یہ میزائل ہمارے گلے کے پھندے بن جائیں گے۔ ہمارا ایٹمی پروگرام پر بھی سمجھوتا ہو جائے گا، جیسا کہ کشمیر ہاتھوں سے نکل گیا ہے۔ یہ وقت ہے پاکستانی قوم کے جاگنے کا۔
سو یہ ایٹمی ہمارا نیوکلیئر پروگرام یا ڈی نیوکلیئرائزیشن کے اوپر اکثر کبھی اسٹیٹ بینک کو لے کر کبھی معیشت کو لے کر یہ اس طرح کی بیان بازی ماضی میں ہوتی رہی ہے. یہی عمران خان صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہا. دوسری بات ملک توڑنے کی بات, تو اس پہ بھی بڑی بیان بازی اس ملک میں ہوئی ہے, اس پر بڑی تنقید بھی ہوئی. جیسے میں نے کہا کہ یہ وہ ایشوز ہیں جس میں ایک پارٹی اگر ایک سائڈ پر کھڑی ہوتی ہے, تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ دوسری پارٹی دوسری سائڈ پر جا کے کھڑی ہو جاتی ہے. اگر نواز شریف صاحب اس سائڈ پر ہوں گے تو پہلے پیپلز پارٹی اس سائڈ پر چلی جایا کرتی تھی, پھر تحریک انصاف ادھر جاتی تھی, اب تحریک انصاف ادھر آئی ہے تو مسلم لیگ نون اس طرف چلی گئے. سنیے ملک کے خلاف بھی بیانات چلتے رہے ہیں اس ملک میں. سلوک میرے ساتھ ماضی میں ہوتا رہا ہے, یعنی اس طرح کے سلوک وہ لیڈروں کو ماضی میں باغی بناتے رہے ہیں. شیخ مجیب الرحمان باغی نہیں تھا پاکستان کا, وہ پاکستان کا سخت حامی تھا وہ, لیکن ہم نے اس کو باغی بنایا, اس کو دھکیلا اور تاکہ وہ بغاوت کرے. میں نہیں چاہتا کہ اپنے اس غصے کو یا دکھ اور تکلیف کو کہیں ایسے پوائنٹ پہ لے جاؤں جہاں جو ہے میرے جذبات میرے اپنے بھی جو قابو سے باہر ہو جائیں. لیکن یہ سلوک ٹھیک نہیں ہے جو آپ نے میرے ساتھ کیا ہے یا پاکستان کے تمام وزراء اعظموں کے ساتھ کیا ہے. مریم نواز شریف کو کچھ ہوا تو ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے. ہم پاکستان میں جو لوگ اس میں ملوث مت کیا جائے. کل بنا تھا بنگلہ دیش, تو پھر آپ اگر اپنا ظلم کرتے رہو گے, پاکستان پیپلز پارٹی جیسے جماعت کھڑے نہیں ہوں گے, تو پھر کل سندھو دیش بھی بن سکتا ہے, سرائکی دیش بھی بن سکتا ہے, پختونوں کا دیش بن سکتا ہے. ہوش کی ناخن لو. جو لسانیت شروع کی گئی ہے کہ قبضہ نامنظور, یہ صوبائی اسمبلی سندھ جو ہے یہ کیا قبضہ کرا ہوا ہے سندھ پہ؟ ہم پاکستان کا حصہ ہیں, ہمیں پاکستان کا حصہ سمجھو. ایسے حالات نہیں پیدا کرو کہ لوگ کچھ اور سوچنا شروع ہوں. لوگ کچھ اور سوچنا شروع, اس طرح کی گفتگو بھی پاکستان میں ہوتی رہی ہے. پاکستان کھپے کا نعرہ بھی لگا ہے, سیاستدان پریویل بھی کیا ہے. کامن بیٹر سینس ہیز آلسو پریویلڈ ان دا پاسٹ. فوج کے اوپر بیانات, جیسے انہوں نے کہا فوج تباہ ہو جائے گی اگر, اور سوال کے جواب میں عمران خان صاحب نے کہا, تو ماضی میں فوج کے اوپر بھی بڑی تنقید ہوتی رہی ہے. آپ نے 3 سال رہنا ہے, اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے, ہمیشہ کے لیے ہم میں رہنا ہے, تو ہمیں مت تنگ کرو. اگر ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کی بھی انشین بجا دیں گے. ہمارا مقابلہ تو ایک خلائی مخلوق کے ساتھ ہے جو نظر نہیں آتی. 65 میں فیک وکٹری ڈکلیئر کی, وہ پوچھا آپ نے. چاچین ہارا, کارگل ہارا, آپ نے پوچھا. برباد کر چکا ہوں اس پاکستان کو, تباہ کر دیا اس پاکستان کو, لو لہان کر دیا پاکستان کو. نواز شریف آپ پاکستان تم ٹھیک کرو, خراب کریں یہ فوج کے جنرل اور ٹھیک کریں نواز شریف. اس ملک کو ہم نے ویگو ڈالوں کے کلچر سے نجات دلانی ہے. چیف آف آرمی اسٹاف تشریف لائے, پیر کانپ رہے تھے, پسینے ماتھے پہ تھے. پاکستان آپ نے اپنا پیٹ کاٹ کر جس فوج کو مارا ہے, جو فوج کو سو یہ فوج کے بارے میں تھے. ملک ٹوٹنے کے بارے میں آرمی چیف کا بھی ایک بیان, انہوں نے بھی اس کو معیشت سے جوڑا تھا ایک اپنے خطاب میں, نیشنل سیکورٹی پالیسی بھی کے بارے میں کہ روس کے پاس ہتھیار کم نہ تھے, کمزور معیشت کے سبب روس ٹوٹا. سو یہ گفتگو پاکستان کی پالیٹکس میں ماضی میں بھی ہوتی رہی. عمران خان صاحب بھی یہ کرتے رہے, باقی لوگ بھی اکثر اوقات کبھی نیوکلیئر پروگرام یا نیوکلیئر اثاثے کس طرح خطرے میں ہیں, باہر کے ملک پاکستان کے اوپر کیا نظر رکھے ہوئے ہیں اور اس کو توڑنا چاہتے ہیں. اگر میں یہ لسٹ نکالوں تو یہ تو 3 پروگرام شاید اس میں گزر جائیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ یہ 3 اہم ترین چیزیں عمران خان صاحب نے ایک ہی سوال کے جواب میں پرو دی, اور اس کا ایک نقشہ یہ بنا کہ بہت نیگیٹو بات کی, فوج تباہ ہو جائے گی, پاکستان ڈی نیوکلیئرائز ہو جائے گا اور پاکستان کے ٹکڑے ہو جائیں گے. اس کانٹیکسٹ کو اب ڈیبیٹ کیا جا رہا ہے, اور مریم نواز شریف صاحب نے اچھا خاصا ڈانٹا آج عمران خان صاحب کو اپنی پریس کانفرنس میں. مریم احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ارشاد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, وسیم بدامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں نے آپ کو کانٹیکسٹ اس لیے بتایا ساروں کو کہ یہ پاکستان کی ماضی اور تاریخ میں اس قسم کی گفتگو ان تینوں حوالوں سے ہوتی رہی ہے. وسیم بدامی صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں, میں ذرا کراچی سے لے کر آتا ہوں. وسیم, آپ اس بیان کو کیسے, کیونکہ آپ پیپلز پارٹی, شہباز شریف صاحب نے ترکی سے کہا کہ یہ عمران خان دھمکیاں دے رہا ہے ملک کو, پیپلز پارٹی نے ملک گیر احتجاجوں کا اعلان کیا, وہ پریس کانفرنسوں پہ پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس بیان کو؟ فرسٹریشن ہے عمران خان صاحب کی, غصہ ہے جو نکل رہا ہے, وہ واٹ از اٹ, کس وجہ سے یہ بیان اس طرح آ رہے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ ان کا انالیسس ہے جو انہوں نے دے دیا؟
اچھا کس وجہ سے بیانات آ رہے ہیں اس پہ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ظاہر ہے ایک تو نیچرل سی بات ہے کہ اقتدار سے ابھی وہ دور ہوا اور وہ سمجھتے ہیں، اور ابھی تو ہمارے پہلے تو یہ تجزیہ تھا، اب تو باقاعدہ خبر ہے نا کہ ان کو آخری دم تک یہ لگتا تھا کہ یہ اقتدار سے میں محروم نہیں ہوں گا، تو یہ وہ سو کانفیڈنٹ، اور اس کے بعد پھر یہ ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک اسٹیٹ آف شاک اور غصہ اور سب کچھ، پھر وہ اس پہ ایک امریکن جو انہوں نے ایک جو ان کا پورا نیریٹو ہے وہ تو ہے ہی اپنی جگہ، لیکن یہ بات بھی کوئی راز نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں کچھ کرداروں کے حوالے سے یہ رائے رکھتے ہیں کہ یا تو وہ ملوث ہیں یا کم از کم یہ کہ وہ اب کوئی کردار ادا کرتے تو وہ مجھے بچا ضرور سکتے تھے. اب ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ کوئی کردار ادا کر کے الیکشن کروا سکتے ہیں، اب ان کو یہ لگتا ہے. یہ بات ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. یہ تو اب وہ اس طرز کے بیانات دے کر ان کو لگتا ہے کہ ایک طرف مجھے عوام کی سپورٹ ہے، جو کہ ہم نے دیکھا، ابھی دھرنے کو ہم چھوڑ دیتے اس میں بہت بات کر چکے، لیکن بہرحال جو جلسے ہوئے، جو اگلے دن جو ہوا ایک، اور ہمیں اپنے آس پاس نظر تو آتا ہے نا کہ ایک میسو سپورٹ تو ہے، تو ان کو لگتا ہے کپلڈ ود دس جب اس طرح کے بیانات ہوں گے تو اس سے دو کام ہوں گے. ایک تو یہ کہ سامنے والی سائڈ پہ پریشر پڑے گا، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان کی حالیہ تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ جب ایک سائڈ نے بہت زیادہ پش کیا ہے، یعنی بہت زیادہ آگے بڑھی ہے، تو سامنے والی سائڈ نے پریشر لیا ہے اور اس کے ڈیویڈنڈز ملے ہیں پھر جس سائڈ نے زیادہ آگے بڑھ کے تنقید کی اس کو. تو ایک ان کو لگتا ہے کہ یہ ہو جائے گا، اور ابھی کو لگتا ہے لوہا گرم ہے. میں پھر آپ سے پوچھوں، آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ جواب ایکچولی پیغام تھا یا سوال کا انالیسس تھا عمران خان صاحب کی جانب سے؟ ذرا کوئکلی یہ بتائیں، میں یہ سوال بھٹی صاحب اور ماری کی طرف لے کے جائیں. مجھے لگتا ہے کہ پیغام تھا کہ بھائی اب بھی آپ اس کو انڈو کر دیجئے، جو ان کے خیال میں خان صاحب کے خیال میں جنہوں نے کیا ہے وہ کہتے ہیں ان کو انڈو کر دیجئے، ورنہ پھر میں بھی پھر ایک ایک قدم آگے بڑھوں گا. پھر بھٹی صاحب پیغام تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اب تھوڑا سا سوچ لینا چاہیے. وہ الفاظ کا چناؤ یا الفاظ کا درست استعمال نہیں کر پا رہے. ان کو لانے سے بہتر تھا ملک پر بم گرا دیا جاتا اور نیوٹرل جانور ہوتا ہے. حالانکہ عمران خان صاحب، میں اس میں بڑا کنفیوز ہو جاتا ہوں عمران خان صاحب کو سن کر، کہ مجھے ایک دن جب میں آخری مرتبہ ان سے ملا تو مجھے انہوں نے کہا کہ پتہ ہے تجھے میں جن باجوہ کو کیوں پسند کرتا ہوں؟ اس لیے کہ وہ نیوٹرل ہے، اس لیے کہ وہ ڈیموکریٹ ہے، اس لیے کہ وہ پرانی فوج نہیں ہے، ضیاء الحق کی فوج، فلانی فوج، یہ اچھی فوج. پھر میں نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ یار یہ نیوٹرل کیا ہوتا ہے؟ حق ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے، نیکی ہوتی ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. پھر میں نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ یار نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے. پھر اگلی مرتبہ عمران خان صاحب کو خیال آیا کہ یہ تو جانور ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ نیوٹرل کہاں سے آ گیا. پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ نیوٹرل والو اب نیوٹرل ہی رہنا. پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ اب تمہارے نیوٹرل رہنے کا نہیں وقت گزر گیا ہے. تو ایک تو میں تھوڑا سا وہ واضح کر دیں کہ ایک تو ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ کردار ادا کرو اور فوج کو کہتے ہیں کہ الیکشن کرواؤ. یہ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کا یہ یعنی یہ برباد ہو جانا، تباہ ہو جانا، الفاظ یہ نہیں ہونی چاہیے. اور یہ کہہ دیتے اگر کہ شاید اسے اسٹیبلشمنٹ کو نقصان ہوتا ہے، تو اس کا وہ زیادہ آرام سے نکل جاتی ہے. اور اللہ کرے میرے منہ میں خاک کہ یہ فوج برباد ہو جائے، ملک دو ٹکڑے ہو جائے، یا کوئی ہم دیوالیہ ہو جائیں. اللہ نہ کرے کبھی بھی ایسا نہ ہو، ہماری زندگیوں میں ایسا نہ ہو، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور عمران خان صاحب بھی نہیں چاہتے ہوں گے، مجھے یقین ہے کوئی نہیں چاہتا، نہیں چاہتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس ملک کی بڑی مزے کی ہے. آپ نے 2-4 جملے سنائے اس پہ، تو آپ نے جیسے کہا کہ صبح بیٹھے شام تک صبح سے لے کر شام تک الحمدللہ ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں، چائے پیتے رہیں، اور آپ اپنے سٹاف کو ڈانٹتے رہیں اور یہ سناتے رہیں. ایک بات بتاؤں، جس طرح عمران خان صاحب جب گورنمنٹ میں تھے نا، تو ہم ہمیشہ ان کے ساؤنڈ سنا کے کہتے تھے عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے کسی اپوزیشن کی ضرورت نہیں، ان کے اپنے بیان کافی ہیں. اپوزیشن جو اب حکومت ہے اس کے لیے بھی یہی بات ٹھیک ہے کہ ان کے لیے بھی کسی اپوزیشن کی ضرورت نہیں، ان کے اپنے بیان کافی ہیں. الحمدللہ جس نے اس ملک کی مخالفت کی وہ ملک آج اس ملک میں اقتدار کے مزے لٹتا ہے. مولانا صاحب نے الیکشن کمیشن کے سامنے کہا میں 14 اگست نہیں مناؤں گا. جب انہوں نے تو اس کے بعد ملک کو باہر بیٹھ کر گالیاں دینے والے، اس کے بعد انڈیا سے مدد مانگنے والے، اس کے بعد پاکستان مرد آباد کے نعرے مارنے والے، اس کے بعد الطاف حسین، اس کے بعد قومی پرچم جلانے والے، اس کے بعد آئین کو نہ مانے. آئین یار کیا آپ نے مل ملا کے یہ بنا دیا آئین. اس کے بعد آزاد بلوچستان کی بات کرنے والے، اس کے بعد سندھو دیش کی بات کرنے والے، اس کے بعد سندھ کی بات کرنے والے، اس کے بعد بلوچستان ٹوٹ جائے گا، آزاد ہو جائے گا، وہ کرنے والے. سارے کابینہ کا حصہ ہیں، ساروں کو ہم سلوٹ مارتے ہیں اور تھامتے ہیں. تو لہٰذا اس ملک میں اب پلیز اللہ کے نام پہ یہ غدار، کافر، یہ آئین شکن، یہ فلانا یہ مذاق بن گئے ہیں یار.
किस किस को धकेलोगे? मैंने यही कहा ना कि हर कोई अपने हस्बे जायका मारिया इन चीजों को इस्तेमाल करता है। और मैं तो वापस इसके ऊपर अभी मुझे लगता है आपका कुछ रह गया है। आप आज आपने कहा था कि चूंकि लिखना कोई नहीं, पढ़ना कोई नहीं, तो आज जरा मुझे दिल से बात कर रहे हैं, दिल से बात करने थे, बल्कि बोलने लगे थे, जुगत मारने लगे थे, लेकिन इन्होंने मेरा साथ दे दिया। थैंक यू। कैमरा की नोटिस की वजह से खौफ आता है। वेलकम इन कैमरा। इनका दिल का प्लॉट आजकल खाली है, परेशानी होती है। अच्छा, तो ये सारा करने वाले, जब आपने वसीम बदामी साहब से पहला सवाल किया ना, मुझे बड़ा मजा आया, क्योंकि बदामी साहब हमेशा सवाल करते हैं, पहला उन पे पड़ गया ना। अच्छा, तो पहली बात ये है कि ये खुदा के लिए एक तो ये न करो। दूसरी बात यह है कि उनको चुनाव, मैंने कहा कि बेहतर करना चाहिए। तीसरी बात यह इमरान खान साहब के लिए मैं जो करना चाहता हूं कि अदलिया तनकीद करते हैं हम भी, फौज तनकीद करते हैं हम भी, मगर एक तनकीद और एक इंसल्ट और बेइज्जती और तहकीर और इसमें थोड़ा सा फर्क होता है। रेड लाइन होती है, वो लाइन का वो रेड लाइन इमरान खान को नहीं करनी चाहिए। शहबाज शरीफ ने कहा भिखारियों के पास कोई चॉइस नहीं होती, ये एक हकीकत इस मुल्क की, लेकिन शहबाज शरीफ को ये कहना, और फिर आज अच्छा शहबाज शरीफ से याद आया, आज वो सलमान शहबाज भी सुना है, उधर वो बैठे हुए थे तुर्क के साथ, और उधर शाही महल में पूरा प्रोग्राम आखिरी दो करके आखिरी दो जुमले मैं कह रहा हूँ, आखिरी दो जुमले कर ले, यूट्यूब ब्रूटस जेलस लोगों। अच्छा, आखिरी दो जुमले कहने का दूसरी आगे बात, प्लीज मरियम नवाज साहबा, प्लीज अपने पिछले बयानात सुन के, वही केसट सुन के ना जरा चुप करें। जरदारी साहब ने काम में तनकीद की, लेकिन फौज की बेहतरी के लिए जरदारी साहब ने तो हमें सिंध कार्ड से इतना डराया हुआ है कि हम तो बात ही नहीं करते। मैंने एक मरतबा वो कह दिया अपने मिजाइया प्रोग्राम में, मैं मेजबानी कर रहा, तो उसमें मैंने कह दिया कि हमारे गरीबों, कंगलों, फकीरों के अरबपति रहनुमा, उस पर हमारे चैनल के उन्होंने शीशे तोड़ दिए। तो इस तरह ना करें प्लीज, थोड़ी सी अब सवाल में इस चीज को एड्रेस करें जरा, कि वो तमाम लोग जो इस मुल्क में कहते हैं कि इस तरह की चीज, अगर आप इस इंटरव्यू को देखें तो आप ये तो जरूर कह सकते हैं कि कुछ अल्फाज का चुनाव कुछ ज्यादा बेहतर हो सकता था, ये तबाह होने के लफ्ज, उनका तजिया, आप कहें मैं तजिए से इतफाक नहीं करता या करती, लेकिन उसको जो लोग सबसे बड़े चैंपियन है इस मुल्क में कि गद्दारी के वो नहीं होने चाहिए, मजहब का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, जब मौका मिलता है तो छोड़ता तो कोई नहीं। काशिफ, एक तो सबसे पहले बात, मेरे ख्याल है खान साहब ने बात करनी थी, वो एक वक्त का इंतजार कर रहे थे, अब उनको लगता है वो वक्त आ गया है कि क्योंकि उनको मालूम है कि इस वक्त लोहा गर्म है, वो वहाँ चोट पहुँचा सकते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है स्टेक होल्डर्स को, तो उन्होंने सोचा ये वक्त मुनासिब है, मुझे बात कर देनी चाहिए। दूसरी बात है कि क्या ये पहली दफ़ा खान साहब ने ऐसी बात की है? हरगिज़ नहीं, इससे पहले भी बात करते, सारे मसला होता है टाइमिंग का। मुझे याद है 2013 में एक दफ़ा खान साहब ने कहा था कि हम बड़े गरीब है, भूखे नंगे, कुछ ऐसी बात कर दी। अच्छा, उस वक्त चूंकि हालात मुवाफिक थे, वो स्टेटमेंट बिल्कुल उसमें आई नहीं माइक्रोस्कोप में, शहबाज साहब ने कह दिया तो वो चीज़ प्ले अप हो गई। इसी तरीके से इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट और इससे बहुत ज़्यादा मैं कहूँ बहुत सारी चीजें मैं निकाल के आया कह चुके हैं खान साहब खुद भी कह चुके हैं, और उस वक्त किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, कोई तकलीफ नहीं होती कि रियासत ना इतनी कमजोर नहीं होती कि एक तल्ख सवाल या एक तल्ख कमेंट से जो है वो खतरे में आ जाए, या इतनी ईगोस फ्रैजाइल नहीं होनी चाहिए कि हम इस मुल्क में सख्त सवालात पूछने की जुर्रत ना कर सकें। 70 साल हो गए, अब हम फिर फेडअप। कितने लोगों को गद्दारी के फतवे आपने देने, कितने लोगों पे बगावत के मुकदमे कर रहे हैं। मैं तो PMLN को कहती हूँ कि खुदा के वास्ते अगर ये आप कर रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि मकाफात अमल इज वेरी रियल इन पाकिस्तानी सियासत। अगर आप ये नहीं कर रहे तो प्लीज इसकी पॉलिटिकल ओनरशिप ना लीजिएगा और आप कह दीजिए कि नहीं, ये हम साफियों को हम नहीं डरा रहे। मरियम नवाज साहिबा ने तो वो इसकी जो पॉलिटिकल ओनरशिप ले रहे हैं वो अपने लिए गड़ा खोद रहे हैं। खुदा के वास्ते लोगों के लिए एक सवाल, एक तो ये इमरान खान ने कहा, हमने कहा कि वो इस तरह के अल्फाज नहीं बोल। एक है कि जो हमें नहीं पता था कि बेनजीर भुट्टो सिक्योरिटी रिस्क है, ये किसने बताया? नवाज शरीफ साहब। हमें नहीं पता था ये जाती उमरा का ग्रेटर पंजाब बनाने वाला नवाज शरीफ साहब, किसने बताया? जरदारी साहब ने। तो ये आपस में अगर मिल के आज मिल सकते हैं दोनों गद्दार, तो प्लीज और भी सवाल है काशिफ, इस पे ब्रेक पे चले जाएं कि इस मुल्क में हमेशा सियासतदानों को ही सिक्योरिटी रिस्क क्यों कहा जाता है? बड़ा एप्ट सवाल है। नहीं, किस कहते हैं, क्यों कहते हैं? नहीं, लेकिन ये जो सिक्योरिटी रिस्क का ये कॉन्सेप्ट जो है, ये खाली सियासतदानों के ऊपर पॉलिटिक्स प्रो एस्टैब्लिशमेंट होती थी। ये याद रखें, ये पिछले 5-7 साल में एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स शुरू हो गई, वरना 80 की दहाई 90 की दहाई में एंटी पीपल्स पार्टी एंटी एस्टैब्लिशमेंट,
मुस्लिम लीग नून प्रो एस्टैब्लिशमेंट, फिर ये रास्ते बीच में कहीं मामला खत्म हो गया। क्योंकि सॉफ्ट टारगेट है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, इस मुल्क में सियासतदानों को कुछ भी आप कह दें, सॉफ्ट सियासतदान ही एक दूसरे को कहते हैं। आप एक दूसरे को जिसकी भी मां पे कौन किसको कह रहे हैं? एक सवाल कह नहीं सकते ना, कह नहीं सकते एक दूसरे को, क्योंकि सियासतदान ही कह एक सकते, सवाल कोई और आपके कह लिए, नहीं पीपल्स सकता, किसी और के लिए कह नहीं सकते हम ये बात। 2-4 सालों के कब एंटी एस्टेब्लिशमेंट रही है, ना करें। 90s की बात मैं कह रहा हूं कि 1990s भुट्टो साहब का वो जो 4 साल बेनजीर भुट्टो वेलकम किया मुशर्रफ साहब के मार्शल लॉ को, कहा एंटी डिसिप्लिन डीले की इन्होंने, ना करे इस तरह। लेकिन भट्टी साहब नहीं जाती है, सियासतदानों ने डीले की क्यों भाई? क्या वो अकेले बैठे डीले कर रहे हैं? तो भाई ये फीडर पीते बच्चे हैं, फीडर पीते बच्चे हैं, ये डीले किसी से हो रही है, ये फीडर पीते वो बच्चे भी हैं। स्टेक होल्डर्स मैं हैं आपको कहता हूं मेरे साथ डील कर लो, आसान है कहना सियासतदानों ने डीले की, भाई किससे डीले की? मैं आपको कहता हूं कि छोड़ दे ये, मैं कहता हूं आपके ये चैनल छोड़ दे, छोटे चैनल में आ जाए तो चली जाएगी। दोनों बातें भाई ये पैदूद के खाली बच्चे एक तरफ का एक दिन मुकदमा लाइन नहीं होना खींचते चाहिए, हैं, ये बुरे, मुकदमा अगले दिन लाइन खींचते दोनों हैं, तरफ का आओ होना जबकि चाहिए। मारो, कोई डील कर रहा है तो कोई दूसरी तरफ डील ऑफर भी कर रहा है, डील ऑफर भी हो रही है। लेकिन मारिया मेरी बात डील ऑफर रिजेक्ट कर दे, एक सेकंड भट्टी साहब, इज्जत दे, उन्होंने हजरत भट्टी हजरत इरशाद भट्टी साहब, उनका नहीं, ये फीडर पीछे बच्चे हैं, 74 साल हमें हो गए, एक ही बात कर रहे हैं, मैं जरा ब्रेक ले लूंगा, उन्होंने कहा इजाजत दे दे, मैं जाने से पहले मैं क्या है कि वो कहते हैं बाहर, तो आप भी नहीं खुश। भट्टी साहब अपनी ओन गोल करी जा रही है, यही बातें कहनी। ये उस दिन मारिया के साथ यही बहस हो रही थी और इन्होंने कहा कि जी या जो भी दूत थे उस महफिल में, उन्होंने कहा जनाब देखिए पिछले 3 साल में वोट को इज्जत दो के नारे सुनते हैं और लगा ऐसे कि अब एक पार्टी जिसके ऊपर सबसे बड़ा इल्जाम था कि प्रो एस्टैब्लिशमेंट है, उसने कहा जी अब एस्टैब्लिशमेंट से डील नहीं होती। लेकिन जब पहला मौका मिलता है तो नुकसान कौन करता है? इसका मेरे पास जवाब है ब्रेक के बाद, बिल्कुल जवाब है क्योंकि सिस्टम और दूसरा ये बयानबाजी है। मसला ये है कि हमारे पास हम जब बयान को देखते हैं तो मैं तो किसी चीज को भी देखने के लिए बड़ा डिस्पैशनेटली देखना पड़ता है कि इस बयान का मकसद क्या है या क्या कौन सी नई चीज है, कौन इस मुल्क में बड़ा आराम से टैग लग जाता है इस साइड का या उस साइड का। अगर आप देखें, मैंने इसीलिए आपको तीनों चीजें दिखाई, माजी में इन तीनों चीजों पे बड़ी तफसीलन लोग बयानबाजी करते रहे। इस केस में ऐसा हुआ कि वो तीनों चीजें एक जुमले में और एक जवाब में इकट्ठी हो गई और जाहिर है जो लोग पहले इस तरफ थे, इमरान खान साहब मियां साहब के बयानात को देखकर कहते थे मुल्क दुश्मनी है, ये तो इंडिया से रले हुए हैं, अब वो टेबल्स टर्न हो गए। इमरान खान साहब को बैरूनी एजेंट कहा जा रहा है। आज मरियम और नवाज शरीफ साहबा ने इस तरह की गुफ्तगू फरमाई। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स है, क्या करें, ऐसे ही चलेगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपके साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे थे इमरान खान साहब के बयान पर और कैसे हालात पलटे हैं। पलटे इसलिए भी हैं क्योंकि इंटरेस्टिंगली हमारी पॉलिटिक्स बड़ी दिलचस्प पॉलिटिक्स है वसीम। एक तो मैं आऊंगा, ये जो मारिया और इरशाद भट्टी साहब आपस में दस्तो गिरबान हो रहे थे इस गुफ्तगू के ऊपर कि किसकी गलती है, सियासतदानों की या एस्टैब्लिशमेंट की, जो कि ये डील्स करते हैं। लेकिन हाउ इंटरेस्टिंग कि आपको याद होगा कुछ ही अरसा पहले डॉन लीक्स पर तमाम ऑपोजिशन उस वक्त ही कह रही थी नवाज शरीफ ने गद्दारी की है और उस वक्त नवाज शरीफ साहब कहते थे नहीं जी हम तो और मियां साहब ने एक्चुअली ये बयान भी दिया है, ये भी मारिया ने मुझे दिया तो मैं टीवी स्क्रीन पर चला भी देता हूं इसको। डॉन में ये खबर छवि भी थी जिसमें वो कहते हैं कि 1971 दोबारा हो सकता है। पाकिस्तान में फेस रहा था 1971 वॉन्स नवाज शरीफ जब उनको निकाला गया, उसके बाद ये अल्लामा इकबाल के मजार पर जब गए थे उस वक्त की गुफ्तगू है। ये डॉन लीक्स का भी मैंने आपको जिक्र कर दिया। लेकिन आप बताएं बदामी साहब कि हाउ कन्वीनियंट फॉर पॉलिटिशियंस, और कितना कन्वीनियंट है कि वो लोग जो तनकीद कर रहे थे कल तक एस्टैब्लिशमेंट के रोल पे, आज वो दूसरी साइड पे खड़े हैं और जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ खड़े थे उनको डिफेंड कर रहे हैं वो दूसरी साइड पे खड़े हैं। ये गलती किसकी है? अच्छा, इसमें हाँ मैं अपनी राय से भी देता हूँ गलती किसकी। दूसरा है ये इसका सबसे ज्यादा अफसोसनाक पहलू ये है कि आपको वक्ती सियासी फायदा हासिल हो जाता है लेकिन सोसाइटी के फैब्रिक का बेड़ा गर्क हो जाता है। यानी कि गद्दार है, गुस्ताख है, मुल्क दुश्मन है, ये इतने कॉमन टर्म्स हो जाते हैं कि बस आपने अपने सामने वालों को पछाड़ना है तो आप ये जुमले इस्तेमाल कर लें। इस तर्ज के बयानात आपने बिल्कुल राइटली स्टैब्लिश किया और वैसे भी दायरे में सब जानते हैं कि सबने दिए हैं। इस तर्ज के बयानात में का एक कॉन्टेक्स्ट है, जी हाँ है। क्या इस तर्ज के बयानात में मोहतात होने की जरूरत है? जी हाँ है। क्या इस तरह के बयानात की बिना पर गद्दारी की फैक्ट्री जारी करनी चाहिए? जी बिल्कुल नहीं। और इस गद्दारी वाली फैक्ट्री के हवाले से आपने कहा ना कौन जिम्मेदार है, मैं इसमें प्रिसाइसली कहूं तो मैं अपने मुअज़्ज़िज़ सियासतदानों को ही ब्लेम करूंगा। वो इसलिए बाकी और हवालों से और किरदार भी बिल्कुल जो है ना काबिल इल्जाम है, उससे बात कर लेंगे अगर आप सवाल करें तो। इस मामले में इसलिए कि भाई आपको तो यानी आप इमरान खान पे हर तनकीद करें, टिका के तनकीद करें, ये गद्दार और ये सारा ये मामला किधर से आ गया? और एट द सेम टाइम अभी मैं मारिया का शो देख रहा था 7 बजे,
تم وہ معزز مہمان تو یہاں پر نہیں، اس سے میں ان کا نام کوٹ نہیں کرتا، لیکن انہوں نے ایک بات کی جس سے میں 100% ایگری کرتا ہوں، جس میں انہوں نے کہا کہ یار اب عمران خان کے خلاف غداری کا مقدمہ کوٹ کر لیں، پولیٹیشین ہے، کوئی آف دا ریکارڈ گفتگو تھوڑی ہے. میں نے کہا وہ یہ نہ کہہ کہ میری بات کو کوٹ کر دیا، میں جواب دینے کا موقع، لیکن بات امپورٹنٹ ہے نا. آپ تو انہوں نے کہا کہ بھائی 40 لاکھ سے زیادہ ووٹ ہم نے لیے ہیں نون لیگ سے زیادہ، اور آپ یعنی ہم نے 1 کروڑ اتنا ووٹ لیا ہے، یا جتنا بھی ووٹ 2 کروڑ ووٹ لیا ہے مثال کے طور پہ، اور آپ اس کے لیڈر کو اگر غدار کہیں گے تو اس کا مطلب سارے ووٹرز کو غدار کہہ رہے ہیں. یہ بات 100% ٹھیک ہے. کمال کی بات یہ کہ وہ یہ تو کہتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر عمران خان صاحب یہ ضرور کہتے ہیں اپنے سیاسی مخالفین کو، تم جہاں بھی جاؤ گے تمہیں غداری کے نعرے لگا اس کو وہ انکریج کرتے ہیں کہ لوگ تمہیں غدار کا نعرہ لگائیں گے. یعنی مجھے کوئی غدار نہ کہے لیکن تمہیں تو کہے، اس لیے کہ تم تو امریکی سازش سے آئے ہو نا. او بھائی ایک دفعہ طے کر لیں کہ یعنی یہ نہیں ہو سکتا، پک اینڈ چوز نہیں ہو سکتا. تو اس طرز کے بیانات میں محتاط ہونا ضروری ہے، اور یہ غداری کے سرٹیفکیٹ سے سب کو جان چھوڑانا ضروری ہے. آج مریم بی علم بردار بن گئی ہیں، اور خان صاحب یعنی انبلیویبل ہے، افسوسناک ہے کہ نون لیگ کی حکومت میں آپ عمران خان صاحب کے خلاف سب کریں، لیکن غداری کے مقدمے، بغاوت کے مقدمے، اگر یہ فہرست کھلنی ہے تو آپ اس گناہ میں بہت آگے ہیں. اور دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی بھی ذرا مہربانی کرے کہ آپ اپنے لیے جو کرائیٹیریا منتخب کرتے ہیں کہ ہمیں اگر غدار کہو گے تو مثلا 2 کروڑ ووٹر کو غدار کہو گے، تو بھائی 1.5 کروڑ ووٹر ان کا بھی ہے نا، تو 2 کروڑ ووٹر والی جماعت کی لیڈر کو غدار نہیں کہنا چاہیے، 1.5 کروڑ والے کو کہہ دو، خیر ہے، مسئلہ نہیں ہے. بھائی اس رواج کو ختم کریں نا یار، اور اس کے لیے بریک سے پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ چاہ رہی تھی کہ آپ اس پہ جو انہوں نے کہا کہ سیاستدانوں کی غلطی، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں سیاستدانوں کی غلطی. تو 2007 کے سے پہلے جو اگر واپس آ رہی ہیں، بے نظیر بھٹو صاحبہ واپس آ رہی ہیں، نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، تو وہ پھر کس سے بات کر کے آئیں؟ کون ہے who's sitting on the table؟ اور وہ وہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ سوالات ہمیں پوچھنے ہیں نا. جو خان صاحب اور جو اس طرح کی سیاسی قیادت سوالات جو پوچھتی ہے، جو نواز شریف صاحب بات کرتے ہیں کہ اکثریت کی آواز کو آپ نے اگر نظر انداز کیا تو سانحہ ہوا تھا 1971 میں. یہ تلخ سوالات سے ہم گھبراتے کیوں؟ کیا مسئلہ ان کا جواب دیں، ان کو ایڈریس کریں. اور اگر غلطیاں ہیں، ہر کسی میں فالٹ ہے، جوائنٹلی پوری اس ملک کی قیادت کے اوپر، چاہے وہ عسکری ہو چاہے وہ سیاسی سیاست، سب کی غلطی. یہ گفتگو جیسے میں نے پہلے کہا آپ سے پہلے بھی ہو چکی ہے، یہ آج سے 5-7 دن پہلے یہی گفتگو ہو رہی تھی جو بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں. دیکھیں ایک ہمارے ملک میں پرابلم یہ ہے کہ کرسی جب جاتی ہے تو سارے کے سارے نظریاتی اور اصولی بن جاتے ہیں. میں نے میاں صاحب کی تقریریں سنی، مریم نواز شریف صاحبہ کی کتنی اصولی اور نظریاتی تقریر، اور یہ میں آپ کو آنسٹ بتا رہا ہوں کہ یہ اچھی چیز ہے کہ لوگ ادھر دیکھنے کی بجائے اب اپنی پولیٹیکل سٹرینتھ کی طرف دیکھیں. لیکن پہلا موقع ملا تو ڈیل کر لی. کسی نے اس دن یہ کہا کہ جناب اگر کوئی یہ کر دے تو وہ کر دے، اگر ان کو پالیٹکس سے فارغ کر دے اور اس کو چیف لگا دے اور یہ کر دے تو پھر اس کے لیے ڈیل کرنی پڑتی ہے. تو میں نے ان سے آگے اگلا سوال یہی پوچھا تھا، میں کہ اس کا مطلب پھر مجھے اگر خطرہ ہو کسی چیز کا میں بھی ڈیل کر لوں. میں بھی کہوں کہ یار مجھے خطرہ تو پھر جو مجھے آ کے پیپر دے گا میں آگے پیپر پڑھ دیا کروں. کیا ضرورت ہے مجھے یہ چیزیں کرنے کی؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اٹھایا گیا، مارے پڑے، کیوں؟ وہ اپنی کنوکشن کے ساتھ کھڑے تھے. سیاستدان پوزیشنز پر نہیں کھڑا رہتا، پہلا موقع ملتا ہے جا کے ڈیلیں کرتا ہے. اگر انہوں نے ڈیل کرنی چھوڑ دی تو جو جس کو آپ کہہ رہی ہیں وہ ڈیل لے کر ٹیبل پر آتا ہے، وہ ڈیل کس اس کا سیاسی نقصان کس کو ہوا؟ نون لیگ کو ہوگا نا. ان کے اندر سے لوگ یہ بات کہتے ہیں نا کہ ہم نے جو 3.5 سال جو ہم نے ایک مزاحمتی سیاست کی، آج ہم جہاں کھڑے ہیں اگلے الیکشن کے اندر بڑا مشکل ہو جائے گا ہمیں اپنے ذریعوں کو بیچنے کا. تو اس کی سیاسی قیمتیں پھر جماعتیں ادا کرتی ہیں. اسی طریقے سے ایولیوشن ہوتی ہے. لیکن کیا سیاسی قیمت خالی اس ملک میں ایک ہی طبقے نے ہمیشہ ادا کرتی رہنی چاہیے؟ کیا کبھی ہم نے سسٹم کو ریسیٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ 70 سال میں یہ نہیں چل رہا نا، یہ اگریڈ اپون ہے نا، تو اس کا مطلب کوئی فلا ہے نا، اس کا مطلب کچھ امپروومنٹ کی چاہیے نا. تو اس کو فگر آؤٹ کرے کاشف. اور سوال سے مت گھبرائیں. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں سوالوں سے مت گھبرائیں. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں جو زبردستی آتا ہے اس سے تو آپ بحث نہیں کر سکتے کہ آپ آئین کے اوپر کیوں. اور کاشف اس دفعہ اگر ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے دور میں ایک سابق وزیر اعظم پہ بغاوت کا پرچہ ہوا تو اس سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی ڈارک جو اور سب اس سے زیادہ آپ اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ فستائیت کہتے ہیں نا. یہ مجھے وسیم نے اس دن کریکٹ کرایا اس کا الفاظ. تو اس سے زیادہ افسوسناک بات نہیں ہوگی اس ملک میں عامروں کے اوپر نہیں ہوئے. اگر ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کے اوپر ہوا تو یہ بہت بڑا ڈارک پیریڈ ہوگا. آئی ایگری ود یو. مخالفوں پہ مقدمے، ٹی وی چینلز بند، صحافیوں پر FIR، یہ سب فستائیت کی نشانیاں. اور پچھلے 6 ہفتے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں مقدمے بھی ہو رہے ہیں، پھینٹا لگ رہا ہے، کسی کو باہر نہیں نکلے دیتے. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں بھٹی صاحب؟ اچھا، میں پہلے تو وہ آپ نے مزار قائد علامہ اقبال کے مزار کا کہا. اب تو میرے خیال سے علامہ اقبال کے مزار پہ جانے سے پہلے شرم آنی چاہیے ان ساروں کو کہ علامہ اقبال کی بہو بھی آپ سے تنگ ہیں. اور علامہ اقبال اوپر گئے تھے، مجھے پتہ چلا ہے قائد اعظم کے پاس، انہوں نے کہا کہ یہ کیسا پاکستان کا خواب میں نے دیکھا تھا
کہ وہاں تو میری بہو بھی جو ہے وہ بھی محفوظ نہیں, میرا گھر محفوظ نہیں. قائد اعظم صاحب نے کہا کہ کیا کہتے ہو یار, جو پاکستان ہم نے بنایا تھا اس میں میری نوٹوں پہ تصویر نہ ہوتی تو میں, اور ایک مقبرہ نہ ہوتا تو میں بھی بلا دیا جاتا. قائد اعظم ثانی کون بنے؟ علامہ اقبال سنیں, جب بھی ڈالی انہوں نے خوش ہوئے کہ میرے ساتھ کام ہوا ہے. اچھا دوسری بات, کچھ وقت ہوتے ہیں جب اصل ڈیموکریٹ کھڑا ہوتا ہے. وقت کیا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل جب جنیجو صاحب کی حکومت برطرف ہو گئی تھی اس وقت نواز شریف صاحب کو کہنا چاہیے تھا کہ نہیں میں جنیجو کے ساتھ ہوں. وقت کیا ہوتا ہے کہ آپ کالا کوٹ پہن کے میمو گیٹ کے آپ چھوٹے سے مقصد کے لیے آپ نہیں چلے جاتے اور ان کو فارغ نہیں کروا دیتے. وقت کیا ہوتا ہے جب جدہ جانے کا وقت کہتا نہیں پھانسی چڑھا دو گے نا کوئی بات نہیں. وقت کیا ہوتا ہے کہ جب آپ پلیٹلس آپ کے 2000 کر کے آپ غائب نہیں ہو جاتے اور پھر 8 ہفتوں کے لیے جا کے وہ حکومتیں نہیں گراتے. اور ایون پھر وقت کیا ہوتا ہے کہ آپ کہو کہ یہ ہے, یہ میری منی ٹریل ہے, یہ میرا سب کچھ ہے, یہ میرا سارا کچھ ہے اور یہ کھڑے. ایک بھی بندہ ان میں ڈیموکریٹ نہیں ہے, ایک بھی بندہ ان پر ڈیموکریسی پہ یقین رکھنے والا نہیں ہے. پاور پالیٹکس نہیں موروث اپنے خاندان پاور پالیٹکس ہے نا, اقتدار کی لڑائی ہے. آپ شہباز ڈیموکریٹ ہوتا, شہباز شریف کہتا کہ میں وزیر اعظم بن سکتا تھا لیکن چونکہ میرے پہ فرد جرم عائد ہوتی, سیریس الزامات ہیں تو میں نہیں بنوں گا, میرا بیٹا بھی نہیں بنے گا. وقت کیا ہوتا ہے کہ آپ شاہی محل میں حسین نواز کو اور ان کو نہ بٹھاتے جو مفرور ہے. وقت کیا ہوتا ہے شاہد خاقان عباسی جا کے جفیاں نہ ڈالتا اسحاق ڈار, وہ ہماری عدالتوں نے ان کو اشتہاری قرار دیا تو ان کو. وقت کیا ہوتا ہے جب ممنون حسین جا کے حسین نواز کو جفی نہ ڈالتا. وقت کیا ہوتا ہے کہ جب جا کے یہ ادھر سے آج کسی کو یہ مسئلہ ہے کہ اسحاق ڈار ہماری معیشت کو صحیح کر رہا ہے, کوئی پوچھ رہا, سارے ہمارے کو ٹرافی کس نے جیتی, عمران خان کو ہٹا کے نواز شریف صاحب, اور نواز شریف صاحب کو نائل کیا. نواز شریف صاحب کو اشتہاری ہیں, نواز شریف صاحب مجرم ہیں. کل سے میری عدالتیں ان کو کہتی ہیں کلیئر, میں مان لوں گا لیکن اب تو میں لکھ کے بھی نہیں بند کر رہا, اب تو میں باقی ساروں آزادی اظہار رائے کو روک رہے ہیں. آپ کو دوسرا وسیم بدامی بڑا فیشسٹ آدمی ہوں, مجھے وسیم بدامی کو دینے دیں. آپ تینوں ہر وقت ایئر وائی میں کھیلتے رہتے ہیں, چوتھا بندہ دیکھیں شکر کرو تو اسی ٹائم دینے ہو تو اسی لڑائیاں کرتے ساتھ. بریک پہ جانے سے پہلے یہ آپ کا جو سوال ہے میں ذرا, یہ کون ڈیموکریٹ ہے وسیم؟ موقع لگے تو کوئی بھی ڈیموکریٹ نہیں ہے, ہر کسی کی کوشش ہے نیوٹرل, مطلب سلیکٹر نہ رو, اگر اس کو سلیکٹ کرنا ہے تو پھر سلیکٹر مت بنو, ہمیں سلیکٹ کرنا ہے تو سلیکٹر بن جاؤ. نیوٹرل اس وقت تک رہو جب تک ہمیں حکومت میں رکھنا ہے, نہیں ہے تو پھر نیوٹرل مت رہو. آخری ایک جملہ, وقت کیا تھا کہ یہ جھرلو زدہ اسمبلی تھی, جعلی مینڈیٹ تھا, سلیکٹڈ تھا, آپ نے عمران خان کو ہٹایا, کہتے یہ چھوڑو اسمبلی وہ پڑی ہے, نئے الیکشن کرواؤ. اسی سے بن کے اسی کے مسئلہ وہی ہے نا, وہ جیسے لیے میں نے کہا نا کہ وہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی نا. ایک بریک کے بعد وسیم مجھے بتائیے گا اس کا جواب بھی, اور یہ جو غداری کا مقدمہ عمران خان صاحب نے جانے اس کے اوپر آپ کا ویو کیا؟ ماریاں دے دیا, باقی لوگوں کا بھی لوں گا اس پر ویو. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بدامی صاحب, ڈیموکریٹس پاور پالیٹکس ہے, اصول نہیں ہے, ڈو یو اگری؟ آپ اتفاق کرتے ہیں؟ لارجلی یس, اور اس کے ثبوت کے طور پہ جو ہے بہت سارے بیانات ان کے پیش کیے جا سکتے ہیں. ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ جس طرح خان صاحب نے بھی اپنے ٹینیور سے پہلے بھی کئی جگہوں پہ کئی کچھ پوزیشن لیتے ہیں, پھر 2 قدم پیچھے ہٹتے ہیں, پھر 4 قدم آگے آتے ہیں, اور یہ اس کی وجہ ہے کہ پاکستان کا ایک خاص سیاسی ماحول ہے, ایک بڑا ہائیبرڈ قسم کا نظام ہے. اس میں آخری بات آپ نے کہا وقت بہت کم ہے, اس میں آخری بات یہ کہ یہ اپیرنٹلی شاید ایک بڑی گسی پٹی سی بات لگے, لیکن بھائی حل اس کا کیا ہے؟ حل یہ کہ بھائی آپ ایک سسٹم کو آپ چلنے دیں انانٹرپٹڈ, اس میں بہت سارے پرابلم, بہت سارے نقائص ہوں گے, وہ آہستہ وہی تو کوئی نہیں چلنے دیتا, کوئی نہیں ہے. کوالٹی آف ڈیموکریسی حضرت وہی تو نہیں چلنے دیتا. آپ صرف یہ دیکھ لیں کتنے لانگ مارچز ہوئے پچھلے 10 12 13 ساڑھے 13 سال میں. جو حکومت آتی ہے, جب عمران خان صاحب آئے تھے 2014 میں, اس وقت آپ کو یاد ہوگا ہم ذرا آؤٹ نمبر تھے, یہیں پہ بیٹھ کر اسی ادارے میں بیٹھ کے کہتے تھے کہ یہ غلط ہو رہا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس میں جو مولانا کے بیانات, نون کے بیانات, آپ اس کو دیکھیں 2018-19 میں وہی لوگ دوبارہ لانگ مارچ لے کر, اب ہمارا رائٹ ہے. میں کاشف بھائی سے ایگری نہیں کرتا. آپ کس سسٹم کی بات کر رہے ہیں, کس کو چلنے دیں؟ یہ آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ والا, جب بھی ان کو موقع ملا انہوں نے ہمیں چیٹ کیا کریں, جب بھی موقع بدلیں, نظام بدلیں, چیزیں بدلیں. بھائی جان نہیں, کوالٹی ان کے ہوتے ہوئے کوالٹی آف ڈیموکریسی کہہ رہا ہوں, مجھے دوسرا نظام بتائیں جو آنا. بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتے, فلش آؤٹ ہو جائیں گے نا سسٹم سے. بھائی نہیں ہوتے فلش آؤٹ. نواز شریف صاحب کے آج بھی 25-35 والیاں
वालियम वाले 10 वालियम वाले आज मुंह छुपाते फिर रहे, डॉक्टर रिजवान को हार्ट अटैक हो रहा है, और ये सारे अब कैसी बात करते हैं कि इसको जब आप किक्कर को पानी देते रहे, खाद देते रहे, इस पे अंगूर लगेंगे, पेशावर की बस में बैठ के लाहौर जा रहे हैं, इनके होते हुए कुछ नहीं हो सकता। ये 100 साल और इनको अनइंटरप्टेड एवनफील्ड बनेंगे, सरे महल बनेंगे, लूट मार करेंगे और तबाही फेर देंगे। छेड़छाड़ होती है तो नई कौन सी छेड़छाड़ होती है? लीज ऑफ लाइफ आप छेड़छाड़ की आप कहते हैं तीसरी नस्ल जो है, ख्वाजा आसफ सारे पूछे करना की है। ख्वाजा आसफ ने किसको फोन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि आर्मी चीफ को? शहबाज शरीफ कहां गया था कि मेरी काबीना फाइनल हो चुकी है और मेरे वजीर आजम में बन चुका था? रवादार नहीं है हाथ मिलाने के, आप एक दूसरे को गद्दार कहते हैं, आइन शिकन रोक सकते, ब्रेक लग सकती? नहीं लग सकती। ये आपकी बात से सब इत्तेफाक कर रहे हैं। हल बता, हल अल्लाह आपका भला करे। आखिर इरशाद भट्टी ने इस मुल्क को, कौम को हल बताने की गलत आ गई है, नहीं समझिए। हो सके हिटलर भी डांटा है, मेरा पुत्र भी डांटा, नहीं समझो। बेसिक बुनियादी तौर पे ये खुदा के लिए, अल्लाह के नाम पे कि कुछ एक रेड लाइंस खींचे, वही कह रहे ना, इसी निजाम के अंदर नहीं। आपको अमरीत चाहिए, बादशाह चाहिए, असल वाली कोई चीज ला दो, असल वाली अमरीत ला दो, असल वाली जमहूरियत ला दो। मैं लूली लंगड़ी से तंग आ गया हूं। अच्छा, एक कुक नहीं रखते ये लूला लंगड़ा, एक कुक नहीं रखते सिक्योरिटी गार्ड। मेरी जमहूरियत लूली लंगड़ी, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। हमजा आ गया, जुनेद आ गया, उसके बाद प्रोसेस है ना, इवेंट नहीं है ना बड़ी साहब के लिए कहां नहीं चली। हां, लेकिन इसमें 4 मरतबा पार्टी भुगता है, 3 मरतबा मुस्लिम लीग। मेरा मानना यह है मारिया के जमहूरियत के अलावा, एक सेकंड रुक जाइएगा, जमहूरियत के अलावा सोल्यूशन कोई नहीं। लेकिन इस सुन तो ले यार, मुझे बोलने तो देना। नहीं, कौन सी जमहूरियत? क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी आपको बेहतर करनी पड़ेगी। लेकिन ये भट्टी साहब कोई बात कर रहा है लोड शेडिंग की, डॉलर की, मईशत की, इश्तहारियों की, केसों की बात कर रहे हैं। हम बार बार प्रॉब्लम, उनको ये प्रॉब्लम है कि डेमोक्रेसी के नारे मारने वाले हमेशा स्क्वायर वन पे आ जाते हैं। अभी इन्होंने ये फैसला किया, इसको निकाल दो, हम आपस में मुखमुखा कर लेंगे। वो ये मुखमुखा मसाइल है, मसला मार्च कामयाब होता है, इज्तिजाज काम होता है, तहरीक आखिरी मिनट है, छेड़छाड़ बंद करें निजाम से। राजा रियाज की असेंबली, इसको डेमोक्रेसी आप कहते हैं? ये तो बाद में पहले कह चुका हूं कि ये जमहूरियत किस किस्म की है? पार्लियामेंट, वजीर आजम, भट्टी साहब, एक सेकंड, वजीर आला, हाई कोर्ट, ये पार्लियामेंट। आपके पास कोई हल नहीं है, मैं भूखा मार रहा हूँ, मेरे पास अस्पताल नहीं है, मेरे पास स्कूल नहीं है। आप कह रहे हैं पानी देते रहो, बोलने देना कि नहीं बोलना? हमारे पास जमहूरियत नहीं है ना। नहीं यार, ये भट्टी साहब के पास हल नहीं है, ये नहीं, फिर इसी सिस्टम को चलने दें, छेड़छाड़ बंद करें, ये खुद ही फ्लश आउट करेगा अपने अंदर के तमाम प्रोसेस। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।